السلام علیکم. ورلڈ کلاسک سٹوریز میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج کی کہانی کا تعلق ہم سب سے ہے. کہانی کا موضوع کیا ہے یہ تو آپ کو سن کے پتہ چلے گا. تو آئیے سنتے ہیں. اس کہانی کا تعلق ایک لڑکے احمد سے ہے. احمد ایک 12 سال کا بچہ تھا جس کو پرندوں اور جانوروں سے بہت محبت تھی. اسی لیے اس نے گھر میں طوطے، چڑیاں، کبوتر، بطخیں بہت کچھ پال رکھا تھا. احمد اور اس کے ابو روز کی طرح آج بھی صبح اٹھ کر ٹی وی کے سامنے بیٹھے خبریں سن رہے تھے. ہمیشہ کی طرح بریکنگ نیوز چل رہی تھی. لاہور میں فائرنگ سے اتنے آدمی زخمی ہو گئے. پشاور میں بم دھماکہ. کراچی میں کوڑے کرکٹ کے باعث بیماریوں میں اضافہ. اف، ہر روز ایک جیسی خبریں. اتنے لوگ ڈینگی سے مارے گئے یا سرحد پار پر مارے گئے. سمجھ نہیں آتا کہ پاکستانیوں کو کیا ہو گیا. اتنی قربانیوں سے ہم نے یہ وطن حاصل کیا اور آج اس کا یہ حشر. احمد، کیا پرندوں کو کھانا ڈال دیا؟ جی امی، ڈالنے جا رہا ہوں. احمد خبروں کے بارے میں سوچتا جا رہا تھا کہ ہمارے ملک میں ایسا کیوں ہے. ماموں جان جو انگلینڈ میں رہتے ہیں وہ تو اس ملک کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ انگلینڈ بہت اچھا اور پرسکون ملک ہے. اور میرے ابو کو بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم وہیں کی شہریت اختیار کریں. لیکن نہ جانے کیوں ہمیشہ ابو کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے وطن میں ہی رہیں گے اور آزاد فضا میں سانس لیں گے، کیونکہ آزادی کا ایک دن غلامی کے 100 دنوں سے بہتر ہے. احمد ابو کی باتیں سنتا تو ضرور تھا لیکن آزادی اور غلامی کے فرق کو نہ سمجھ پایا تھا. شاید اسی لیے کہ وہ پاکستان کی آزاد فضا میں ہی پیدا ہوا تھا. احمد جیسے جیسے طوطوں کے پنجرے کے پاس پہنچا اس نے سنا جیسے کوئی کہہ رہا تھا، ہش، چپ کرو، احمد آ رہا ہے. احمد کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ اس کے پنجرے میں سے آواز آئی ہے. اس نے سوچا یہ شاید میرا وہم ہے اور پنجرے کا دروازہ کھول کر طوطوں کو دانہ ڈالنے لگا. پھر دوبارہ پنجرے کو بند کیا اور واپسی کے لیے مڑا. 2 قدم چل کر ایک طرف چھپ گیا. وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. کوئی چور تو نہیں آ گیا یا طوطے انسانوں کی طرح بول رہے ہیں. ابھی احمد یہ فیصلہ کر نہیں پا رہا تھا کہ پھر آواز آئی، چلو بھائی، روز کی طرح کردانہ آ گیا، اس کو کھاؤ اور بیٹھ جاؤ. نہ گھومنا پھرنا، بس وہی قید ہی قید. احمد نے چھپ کر دیکھا. سب سے بڑا طوطا بول رہا تھا، دادا ابو، قید کا کیا مطلب ہے؟ اور ہم تو یہاں آرام سے رہ رہے ہیں، وقت پر کھانا مل جاتا ہے. سب سے نوجوان طوطے نے، جس کے پر بھی ابھی نہیں نکلے تھے، اس نے کہا، ہاں میرے بیٹے، تم نے آزادی کا مزہ جو نہیں چکھا. آزادی بہت بڑی نعمت ہے. جہاں چاہو اڑو پھرو، کبھی ایک درخت پر تو کبھی دوسرے، اور ہر درخت کے پتے اور پھل کھاؤ. سب کا مزہ الگ الگ. احمد جیسے جیسے ان کی باتیں سن رہا تھا اس کا تجسس بڑھ رہا تھا. اس کو حیرت تھی کہ آج تک تو یہ ہماری زبان نہیں بولتے تھے، اب کیسے بولنا آ گیا. ہم ایک باغ میں رہتے تھے. وہ باغ ہر موسم میں پھولوں پھلوں سے بھرا رہتا تھا. ہم ہر درخت کا پھل کھاتے، بہت مزہ کرتے. لیکن اب قید کیسے ہوئے؟ اس پنجرے میں کیسے پہنچے؟ ہاں میرے بچے، سناتا ہوں کہ ہم آج اس حال میں کیوں آئے، ہم نے کیا غلطیاں کی. ہمیں اپنی زندگی پہ بڑا ناز تھا. ہر وقت اڑتے رہتے یا باغ میں آ کر باغ کے پھل کھاتے. کھاتے کیا، آدھے کھاتے آدھے پھینکتے اور آپس میں لڑتے.
हमारा बाग मुख्तलिफ परिंदों की लड़ाइयों की वजह से मशहूर था। गंदगी फैलाना, घोंसले तोड़ना हमारा मशगला बन गया था। बाग का माली हमसे नाराज रहने लगा। उसने जब हमें देखना शोर कर देना और कह देना, फल ना तोड़ो, फल ना बर्बाद करो, नहीं तो पकड़कर कैद में डाल दूंगा। हमने एक ना सुनी और अपने घर को खूब बर्बाद किया और इसका ख्याल ना रखा। एक दिन माली एक शिकारी ले आया। हमारे बहुत से साथी और मैं भी इसके डाले जाल में फंस गए। उसने हमें बाजार में लाकर फरोख्त कर दिया। मैं और तुम्हारी दादी को एक रोज अहमद के अब्बू खरीद कर ले आए और इस पिंजरे में डाल दिया। तब से हम यहाँ कैद हैं। बस अब हम बहुत उदास हैं और अपने किए पर पछताते हैं। अहमद जैसे जैसे तोतों के दिली जज्बात को सुनता जा रहा था, वैसे वैसे उस पर आज़ादी और गुलामी का फर्क भी वाज़ेह होता जा रहा था। उसने आगे बढ़कर पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। आजादी मुबारक, आजादी मुबारक, लेकिन ख्याल रहे इस बार लड़ना नहीं, हर जगह अपना घर बनाना, उसे साफ भी रखना। शुक्रिया हमारे दोस्त, शुक्रिया हमारे दोस्त, शुक्रिया। अहमद को शायद आज आज़ादी और गुलामी का मतलब समझ आ चुका था। वो खुशी से भागता हुआ अपने अब्बू के पास गया। अब्बू जान, हम इंग्लैंड की शहरियत नहीं लेंगे, बल्कि अपने आजाद वतन पाकिस्तान में रहेंगे और अपने शहर की सफाई की मुहिम में मैं भी आपका साथ दूंगा और अपने साथियों को भी कहूंगा कि सब मिलकर सफाई का काम करें ताकि हमारा शहर जल्द साफ हो जाए, बीमारियों से पाक हो जाए। इस बार जब मामू जान आएंगे तो उनसे कहूंगा कि वो भी पाकिस्तान आ जाएं, अपने आजाद वतन में रहें जो इतनी कुर्बानियां दे के हासिल किया गया है, और अल्लाह का शुक्र अदा करें। जी बच्चों, कहानी कैसी लगी? अब आपको एहसास हुआ कि हम आज़ाद फिजाओं में जो रह रहे हैं उस पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इस आज़ादी की नेमत से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए लड़ाई झगड़े से परहेज़ करना चाहिए, अपने मुल्क को साफ रखना चाहिए। आप सबको आज़ादी मुबारक। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द एक और अच्छी, दिलचस्प और सबक आमूज़ कहानी लेके फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।